خالد قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سپہ سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو۔ میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کرنے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبنگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستے کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن ازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جوان تھے۔ خالد نے جوں ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سپہ سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا، جو عبد الرحمن بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن اس کے پیچھے تھے، رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا ایک تنا کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور رومی کے قابو سے وہ نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن نے ہر وار بچایا اور جب انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن اس کے تعقب سے نہ ہٹے، وہ ان کے ہاتھ نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر
وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید ہلہ بولے۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ ہلہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سراروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مؤرخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتار دی تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن ازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے اوپر پڑتے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر ہلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی ہلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد نے سامنے سے ہلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو! دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد نے جب دیکھ لیا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے، اور خالد انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ خالد نے شجاعت کا اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پا پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلی کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور ہلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا، اور رومی جو بچ گئے تھے قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کے بدکے ہوئے جو بے لگام گھوڑے تھے وہ منہ زور ہو کر دوڑتے جا رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی ہوئی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ مکمل فتح کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلایا جائے۔